جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور عطا فرمائے۔ جب آدمی حج کے مناسک درست کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ جبکہ ماں بچہ جنتی ہے تو جب اس دنیا میں آتا ہے پہلے دن کا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو مثال بھی ایسی دی کہ احتمال بھی جاتا رہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تو اس میں بہت سارے وساوس آ سکتے تھے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا۔ تو اگر اسی مثال کو سامنے لے لیں تو جب ماں کے بدن سے ایک بچہ آتا ہے ابھی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں ہوتا، تو اس طرح پاکیزہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے۔ یہ بھی اراکین دین میں سے ہے، جو دین کے ارکان ہیں حج ان میں سے، زکوٰۃ بھی رکن ہے، رکن فرض کو کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے، رمضان بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ ایک یہودی نے رمضان کا احترام کیا، مدینہ منورہ میں دیکھا کہ اس کا بچہ کھڑے ہو کے رمضان کے اندر کھا پی رہا ہے شہر کے بازار میں۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس نے اس کو سرزنش کی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان کا ہے اور تم کھا پی رہے ہو؟ اس نے اس بات پر اس کو آر دلائی، یہودی نے اپنے یہودی بچے کو، کہ تمہیں حجاب نہیں آتا کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ اور تم کھڑے پی کے کس طرح۔ جس وقت اس یہودی کا انتقال ہو رہا تھا تو اسے کلمہ پڑھ لیا، بظاہر کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو جو صاحب نظر و اہل کش بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس نے جو رمضان کا ادب کیا تھا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ تو ادب اتنی چیز ہے، رمضان کا ادب، قرآن کا ادب، بیت اللہ کا ادب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور پھر دیکھیے اسلامی شاعر کا ادب، پھر دیکھیے ماں کا ادب، باپ کا ادب، استاد کا ادب، پھر ہمسائے کا ادب، پھر دیکھیے جو عمر میں آپ سے بڑا ہے سینئر سٹیزن اس کا بھی ادب۔ تو اسلام نے ہمیں ادب سکھلایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہماری کلاس میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ تو ادب بڑا ضروری ہے۔ تو جو لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 70,000 دفعہ پڑھ لیں، اور مسجد نبوی شریف میں قیام کے دوران 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کو سید الاستغفار کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں توبہ اور استغفار کی کیفیت اور الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ مسنون جو دعا ہے وہ ہماری چھپ رہی ہے، اگلے ہفتے میں آ جائے گی، تو اگلے ہفتے میں وہ دعا آپ کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔
اللہ اس کو بھاگ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مغفرت فرما دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ تو اگلی مجلس میں بھی آپ سید الاستغفار کو سیکھنے کے لیے تو سیکھ لائیں ماشاءاللہ۔ یہ جو مجلس ہے اس میں آپ کا آنا رہے گا، کبھی نہیں جاتا، کبھی نہیں آتا۔ میرا دل اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ جب آپ اس میں آتے ہیں تو آپ کا یہ آنا ایک بہت بڑے عمل صالح کی شکل میں نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس بات پر بھی میرا دل گواہی کرتا ہے کہ مجلس میں شریک ہو کر اللہ کا نام لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ جو اہل اللہ کی صحبت ہے وہ موت کے وقت کلمے کی توفیق دلا دیتی ہے، صحبت سے کلمے کی توفیق میسر آ جاتی ہے۔ تو خود سے جب آدمی چل رہا ہوتا ہے تو وہ اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان کا بندہ بن کر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے عمل میں کتنی ملاوٹ آ چکی ہے۔ جب زیر سایہ چلتا ہے اہل حق علماء کی تابع اور اللہ والوں کی تابع ہو کر، تو اس کے اعمال میں آمیزش اور اس کے اعمال میں ریا اور جو بھی ایڈلٹریشن وہ نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ اول تو اللہ جل شانہ اللہ والوں کے صحبت کے برکت سے اس کے اعمال کو صاف اور پاک کر کے اس میں اخلاص پیدا کر دیتے ہیں، اور جب کسی عمل میں ریا آتی ہے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، اور ندامت شرمندگی سے وہ اپنا سر اپنے زانوں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ مجلس کبھی انشاءاللہ فائدے سے خالی اور آئے نہیں جائے گی۔ آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ احسن الجزا۔